أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ایک کہانی انہوں نے تراشی جو داستان عجیب کے نام سے منظوم شکل میں لکھی، اور اس کہانی کو جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے موسوم کیا، اور کہا کہ انہوں نے اس بات کا حکم دیا کہ ان کے نام کی نظر و نیاز نکالی جائے، اور اس سے اس کی دلی مراد پوری ہوگی، اگر پوری نہ ہو تو پھر وہ کل قیامت میں ان کا مواخذہ کرے، اور اس کا دامن ہوگا اور اس کا ہاتھ ہوگا، وہ پوچھے گا. تو اس واقعے کو ہم کچھ اس اہتمام کے ساتھ اس واقعے کا ہم ملاحظہ کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ پہلی تو بات یہ کہ جو رسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 سال بعد ایجاد ہوئی ہو، اس میں نیکی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس میں سے تو نیکی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا اسلام سے کوئی دخل ہی نہیں ہے. اور اسی طرح فقہ کی تمام کتابوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ جو نظر و نیاز غیر اللہ کے نام پر دی جائے وہ صحیح نہیں ہے، اور نظر و نیاز ایک عبادت ہے، وہ صرف اللہ کے نام پر ہونی چاہیے. اگر کوئی غیر اللہ کے نام پر دیتا ہے تو وہ شرک ہے. تو یہ سوچا نہیں جا سکتا کہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کسی ایسے بات کا حکم دیں جس میں شرک ہو. اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ 22 رجب سے جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا کیا تعلق ہے؟ نہ تو ان کی تاریخ پیدائش ہے، نہ تو تاریخ وفات ہے. ان کی تاریخ پیدائش سن 80 ہجری میں ہے، یعنی، اور ان کی وفات 140/8 میں. 22 رجب سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یا تو پیدائش ہے، اور پیدائش تو آپ دیکھیں گے کہ 8 رمضان المبارک ہے، اور وفات کی جب بات آتی ہے تو 15 شوال ہے. تو رجب کے مہینے سے جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور 22 رجب کی جو تاریخ ہے اس کا تعلق ہے تو کاتب وحی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کے دن سے ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ رافضیوں کی ایک کوشش ہے کہ اس دن کو، یوم ماتم کو، یعنی اس دن کو جس دن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے، اس دن کو شیرینی بانٹی جائے اور اسے اس خوشی کا اہتمام کیا جائے جس کو ہم لوگ سمجھ نہ سکیں. اور ان کے دھوکے میں آ کر بہت سارے مسلمان ہیں جو اس دن خوشی کا اہتمام کرتے ہیں. اور اسی طرح اس مہینے سے ایک اور تعلق بھی ہے اسراء اور معراج کا. اور اسراء اور معراج کے تعلق سے جتنے علماء ہیں، اور 5 اقوال ہیں کہ اسراء اور معراج کب ہوئی تھی. اسراء اور معراج کب ہوئی یہ تو پتا ہے کہ اتنا قول کہا گیا کہ ہجرت سے 1 سال پہلے، لیکن مہینے کا کوئی تعین نہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ کسی دن اور تاریخ کا تعین ہے. پہلے تو یہ پتا نہیں کہ کس مہینے میں ہوئی، اور پھر کہ ہم تعین کریں کہ دن اور تاریخ. تو معلوم یہ ہوا کہ خصوصی طور سے 27 رجب کو اسراء اور معراج کا اہتمام کرنا، راتوں کو جاگنا اور مسجدوں کی سجاوٹ کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں جو سنت سے ثابت نہیں ہیں. نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ تو اللہ صحابہ نے کیا، نہ دوسرے لوگوں نے کیا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی اس مہینے کی بدعتوں میں شمار چیز ہے. اور اسراء اور معراج ایک حقیقت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات کے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا، اور وہاں سے 7واں آسمان پھر سدرۃ المنتہا تک کا سفر ہوا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزیں تحفے کے طور پر دی گئیں، اور پھر 50 نمازوں کا تحفہ عطا ہوا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے تخفیف کے غرض سے کم کرتے کرتے 5 نمازوں کو پہنچا. اور 5 نمازیں پڑھتا ہے مسلمان، لیکن 50 نمازوں کا اجر پاتا ہے. اور چونکہ پہلے فجر اور عشاء کی نماز تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے جو اس امت پر عطا ہوئی ہے. تو خاص کر پھر ایک بار ہم آخر میں آپ سے کہیں گے کہ
ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اس مہینے میں وہی کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور خاص کر جہاں تک نمازوں کا معاملہ ہے، یہ کفر اور اسلام کے درمیان حد فاصل چیز ہے. اس کا اہتمام آدمی کو ہونا چاہیے کہ اس کو چھوڑ کر اگر دوسری چیزوں میں آدمی پڑ جاتا ہے، دوسرے ایسی ساری چیزوں کا اہتمام کرتا ہے جو اسلام میں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور لیکن جو چیزیں فرائض میں ہیں، خاص کر نماز جو سوائے چند مخصوص حالات میں معاف نہیں ہوتی، ویسے نہ تو کسی مریض کو معاف ہے جو ہوش حواس کے ساتھ ہو، اسے تو ہر حالت میں پڑھنا ہے، صحیح ہے، مقیم ہے، مسافر ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے آدمی نمازوں کا اہتمام کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمان پر اس چیز کو فرض کیا تھا. ہر چیز کی فرضیت زمین پر ہوتی ہے، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان پر اس کو فرض کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عظیم عطیے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جو چیزیں ثابت ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بدعتوں سے بچنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.